جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک، آپ سنائیے۔ بہت اچھے۔ وہ پہلا حصہ جو تھا اس کے اوپر دوستوں نے بہت سارے فیڈ بیک دیے، کامنٹ کیے، بہت پسند آیا سب کو۔ پرسپیکٹو خاص طور پہ سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک، فلاسافیکل پرسپیکٹو اس طرح سے غالب کا شاید پہلے کسی نے ڈسکرائب نہیں کیا تھا۔ تو آج ہم کہاں سے شروع کر رہے ہیں بات؟ ہاں، آج میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ غالب کی جو اپنی صورتحال تھی وہ کافی یعنی دو طرفہ تھی، وہ یعنی دو پہلو تھے اس کے۔ اس کو آپ یہ بھی کہہ لیں کہ اس میں تضاد بھی تھا، یا تضاد شاید سخت لفظ ہے، اس کی کئی پرتیں کہہ لیں آپ۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو مغل اشرافیہ تھی جس کا وہ حصہ تھے، وہ مغل اشرافیہ جو تھی وہ خود فریبی کا شکار تھی۔ انگریزوں نے جب دلی پر قبضہ تو کر لیا، لیکن انگریزوں نے جو دلی کا دربار تھا وہاں مغل بادشاہ کی حکومت جو تھی وہ رہنے دی، اور مغل بادشاہ کا ویسے دربار لگتا تھا اور ویسے ہی شہر کے لیے ان کے حکم نامے جاری ہوتے تھے۔ تو مغل اشرافیہ جو تھی اس کو یہ غلط فہمی تھی یا خوش فہمی تھی کہ یہاں ہماری حکومت ابھی تک قائم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مختلف علاقوں کے زمیندار، جاگیردار اور اشرافیہ تھی، انہوں نے قلعے کے ارد گرد دلی میں حویلیاں لے رکھی تھی۔ اب ان میں وہ رہتے نہیں تھے، لیکن وہ سال میں کبھی ایک آدھ دفعہ آ جاتے تھے۔ یہ ان کا خیال تھا کہ یہاں ہماری حکومت جو ہے وہ قائم ہے اور ہماری وہی شان ہے جو پہلے تھی۔ حقیقت تو یہ نہیں تھی، حقیقت تو یہ تھی کہ بھی حکومت جو ہے وہ انگریز کی ہے، اور انگریز نے جتنا آپ کو دیا ہوا ہے، جتنی جگہ آپ کو دی ہوئی ہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں۔ تو غالب کو جو تھا وہ اپنے طبقے کی اس جو تضاد تھا یا جو دوئی تھی، اس کا کافی احساس بھی تھا کہ جو کچھ 1857 نے جی 1857 میں پردہ بھی اٹھ گیا ہوگا نا حقیقت میں سے ایک دم سے۔ ہاں، لیکن میں تب کی بات کر رہا ہوں جب تک پردہ نہیں اٹھا تھا۔ اچھا تو اس وقت تو یہ ہے کہ جیسے مطلب غالب جو ہیں ان کے جو اشعار ہیں ان میں اس خود فریبی کا بڑی اچھی طرح سے ذکر ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ شعر بہت مشہور ہے۔ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گھر کھلا۔ اب اس میں دیکھیے کہ اس میں کواکب کا کچھ نظر آنا اور حقیقت کا کچھ اور ہونا، یہ صاف کہہ رہے ہیں۔ پھر ان کا یہ شعر جو ہے کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقۂ دام خیال ہے۔ یہ جو جس طرح سے زندگی جو نظر آ رہی ہے، یہ دراصل یہ حقیقی نہیں ہے، وہ ایک اور ذہنی سطح پہ کریٹ کی ہوئی ایک زندگی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، جو اصلی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غالب جو تھے ان کو اپنے طبقے کے تنزل پذیر ہونے کا بھی شدید احساس تھا، لیکن ان کی اس طبقے کے ساتھ رہنا اور اس کی طبقے کے ساتھ زندگی گزارنا اور اس کے راہ و رسم پہ چلنا بھی ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ تو یہ ایک طرح سے ان کی شخصیت میں کیا کہنا چاہیے آپ کو کہ ایک دو پرتیں تھیں جن کا آپ میں کوئی خاص تعلق نہیں تھا۔ اچھا، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں غالب کی صورتحال کو، تو غالب کی صورتحال
اپنی زندگی کی بھی ایسی تھی کہ ان کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ بالکل ان کی جو فکر تھی جو ان کی بنیادی فکر تھی اس کا وہ اس سے وہ شناسا نہیں تھے وہ لوگ. مثال کے طور پہ ان کے بہت قریب جو رہے وہ مولانا الطاف حسینی حالی رہے. بالکل بالکل. اچھا. تو مولانا الطاف حسین حالی اپنے اس زمانے کے بارے میں لکھتے ہیں جب وہ غالب سے ملتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا کہ مذہبی خود پسندی کے نشے میں سرشار تھے. خدا کی مخلوق میں صرف مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے ایک فرقوں میں سے اہل سنت کو اور اہل سنت میں سے صرف حنفیہ کو اور ان میں صرف ان لوگوں کو جو وہ صوم و صلات اور دیگر احکام ظاہری کے نہایت تقلید کے ساتھ پابند ہیں نجات اور مغفرت کے لائق جانتے تھے. یعنی یہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں میرے اپنے خیالات تھے. چنانچہ انہوں نے مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے وفور جذبات میں غالب کے ساتھ تقریر کی اور ان کو کوشش یہ اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ غالب جو ہیں یہ سیدھے راستے پہ آ جائیں اور یہ شراب وراب جو ہے باقی سارا کچھ چھوڑ دیں اور یہ نیک بندے بن جائیں اور اہل سنت میں آ جائیں. تو خیر تو اس پہ غالب نے یہ سنا. مولانا حاضری نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ بزرگ ہو چکے ہیں تو آپ بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھ لیا کریں تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے. تو غالب نے جو اس کا جواب دیا وہ بھی دلچسپ ہے. وہ بھی مولانا نے لکھا ہے. غالب نے کہا کہ ساری عمر فسق و فجور میں گزری نہ کبھی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ کوئی نیک کیا. زندگی کے چند دن باقی رہ گئے ہیں. اب اگر چند روز بیٹھ کر یا اماء و اشارے سے نماز پڑھی تو اس سے ساری عمر کے گناہوں کی تلافی کیوں کر ہو سکے گی. میں اس قابل ہوں کہ جب مروں تو میرے دوست اور عزیز میرا منہ کالا کریں اور میرے پاؤں میں رسی باندھ کر شہر کے تمام گلی کوچوں اور بازاروں میں اور پھر شہر سے باہر لے جا کر کتوں اور چیلوں کے کنوؤں کے کھانے کو چھوڑائیں اگر کوئی پسند کریں تو. اگرچہ میرے گناہ ایسے ہیں کہ میرے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کیا جائے لیکن اس میں شک نہیں کہ میں موحد ہوں. تنہائی اور سکوت کے عالم میں یہ کلمات میری زبان پر جاری رہتے ہیں. لا الہ الا اللہ موجود اللہ مؤثر فلم موجود اللہ. ٹھیک ہے یہ انہوں نے اس کا جواب دیا. تو ان کا جو واحد ہونا ہے اور جو یعنی حالی کے مذہب کا جو یعنی آرگنائز مذہب میں کے درمیان جو اختلاف ہے وہ آپ کو یہاں نظر آئے گا. اچھا آپ دیکھیں کہ جو غالب کے بہت ہی گہرے دوست تھے وہ تھے مولانا فضل الحق. مولانا تھے کہ جو غالب کی دیکھیں آپ مجبوری جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے قریب ترین جو لوگ ہیں وہ ان سے فکری طور پہ کسی بھی طرح سے مطابقت نہیں رکھتے. مطلب مولانا حالی ہیں جو ان کو نمازیں پڑھانے کے لیے واز کر رہے ہیں اور دوسرے مولانا فضل الحق ہیں جو ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ جو فرقہ وارانہ یہ جو چل رہا ہے تنازع اس میں آپ حصہ لیں. تو غالب جو ہے وہ تو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں ان چیزوں میں شامل ہی نہیں ہوں لیکن ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ رہ تو انہی کے ساتھ رہے ہیں نا مطلب انہی لوگ
رہ رہے ہیں نا, وہی ان کا ماحول ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غالب کی جو ہے وہ اپنی بھی بہت بڑی بدقسمتی ایک طرح سے سمجھ لیں کہ جو ان کا ماحول تھا وہ ان کی فکری جلا کے لیے کسی طرح سے مناسب نہیں تھا. پھر غالب کو ایک اور احساس بھی تھا اردو شاعری لکھتے ہوئے. ان کو یہ بھی یعنی مطلب ایک تو ان کی ماحول کی ہوگی نا, دوسرے غالب کو یہ بھی بہت شدید احساس تھا کہ اردو زبان میں بہت کچھ لکھا نہیں جا سکتا. خیالات کا, وسیع تر خیالات کا, گہرے خیالات کا جو ہے وہ اظہار جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اردو زبان ابھی اس قابل نہیں ہے. تو مثال کے طور پہ انہوں نے ایک خط میں لکھا, میں اردو میں اپنا کمال کیا ظاہر کر سکتا ہوں, اس میں گنجائش عبارت آرائی کی کہاں ہے. بہت ہوگا تو یہ ہوگا کہ میرا اردو بنسبت اوروں کے اردو کے فصیح ہوگا. خیر بہرحال کچھ کروں گا اور اردو میں اپنا زور قلم دکھاؤں گا. مطلب ان کو اردو زبان کی جو محدود ہونا ہے اور اس کے اندر گہرے خیالات کا اظہار نہ کیے جانے کی جو سخت ہے, اس کا بھی ان کو احساس تھا. اچھا, اب ایک تو یہ جی ایک بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم یہاں پہ واپس آئیں گے تھوڑی دیر میں, لیکن میں اس کو کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں ان کے ماضی سے. گو کہ ان کے ہم اثروں میں ان کے ہم خیال اور شعوری بالغی کے ایسے لوگ نہیں تھے جن سے وہ کنیکٹ کر پاتے. لیکن کیا یہی ڈیلیما شیکسپیئر اور گوئٹے کے ساتھ بھی تھا, جو 200 سال پہلے غالب کے گزر گئے؟ زبان کا ایک تو تھا کہ وہ لاطینی زبان سے نئی زبان ڈیولپ ہو رہی ہوگی, اور دوسرا یہ کہ کیا سوشو پولیٹیکل ایسپیکٹس بھی اس طرح کے ہی تھے کہ فکر اپنی بالغی کے کسی راستے پہ چل پڑی تھی؟ میرا خیال ہے کہ جو یورپ میں جو صورتحال تھی وہ کافی مختلف تھی, کیونکہ جب مثال کے طور پہ گوٹے لکھ رہے تھے تو اس سے پہلے سپینوزا اور دوسرے بہت فلسفی جو تھے وہ بہت گہری سطح پہ وہ اس سے پہلے لکھ چکے تھے. البتہ شیکسپیئر کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ شیکسپیئر کی جو پس منظر تھا, جو فکری پس منظر تھا اس وقت برطانیہ کا, وہ اتنا گہرا نہیں تھا. لیکن گوئٹے کا تھا. گوئٹے کے جو پس منظر میں بہت بڑا فلسفہ جو تھا آلریڈی لکھا جا رہا تھا. تو مطلب یہ اب آپ غالب کے مذہب پہ آ جائیں, وہاں بھی ان کی یہی پرابلم ہے کہ غالب جو ہے وہ اپنے آپ کو سخت جو ہے وہ شیعہ جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. بلکہ میری ریڈنگ یہ ہے کہ وہ نہ صرف اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے تھے, بلکہ وہ جو ایرانی قوم پرستی ہے ویزا وی عربوں کے, اس کے بھی وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے بھی وہ حامی نظر آتے ہیں. مثلا وہ ایک خط میں لکھتے ہیں, جب خلیفہ ثانی کے عہد میں یزد جرد مارا گیا, یعنی جو ایران کا بادشاہ تھا, اور پارس پر عرب مسلط ہوئے, اور درش کاویانی کا جوہر امیز چمڑا پارا ہو کر غازی اسلام پر میں بٹ گیا, تو کتاب خانہ پارس کے کیا بادشاہی اور کیا رایا کے چولوں میں جھونکے گئے. یعنی جو فارسی میں جو بہت بڑے کتابوں کے ذخیرے تھے وہ عربوں نے اپنے چولوں کی آگ کے لیے جلائے, یہ وہ کہتے ہیں. اچھا, جہاں تک ان کے اپنے ذاتی اعتقاد کا تعلق ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے خطوں کو کوٹ کر رہا ہوں, علی کا غلام
اور سادات کا متقد ہوں. پھر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میاں کس کس میں پھنسا ہے، فقہ پڑھ کر کیا کرے گا. کہ وہ نجوم و ہے تو منطق و فلسفہ پڑھ جو آدمی بننا چاہیے. خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد امام، یہی ہے مذہب. مذہب علی علی کیا کر، فارورڈ بال رہا کر. تو مطلب یہ ہے کہ جو عوامی طرح کا ایک شیعہ ہونے کا جو تصور تھا، جیسے عوامی لیول پہ لوگ شیعہ تھے، وہ ایک سطح پہ وہ اسی طرح سے ہی اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے تھے. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اسٹرکچرل ریلیجن ہے، خواہ وہ شیعہ ہی ہو، اس کو وہ ایک طرح سے اس سے پہلو تو بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک خط میں اپنے لکھتے ہیں کہ بھائی قرآن کی قسم، توریت کی قسم، زبور کی قسم، حنود کے چار بید کی قسم، دساتیر کی قسم، یند کی قسم، اوستا کی قسم، گرو کے گرنتھ کی قسم. کیا بات ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے سب کے جو مقدس کتابیں ہیں ان کو مقدس بھی مانتے ہیں، اور ان کو ان کی قسم ویسے ہی کھاتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں توریت کی اور باقی چیزوں کی قسم کھاتا ہوں. یہ تو سیکولر تھاٹ ہے، بالکل پیور سیکولر. مطلب یہ ہے کہ ان کو جو باقاعدہ مذہب ہے، جو اسٹرکچرل مذہب ہے یا آرگنائز مذہب ہے، اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک اور خط میں لکھتے ہیں، بندہ پرور میں تو بنی آدم کو مسلمان یا ہندو یا نصرانی عزیز رکھتا ہوں اور اپنا بھائی گنتا ہوں، دوسرا مانے یا نہ مانے. مطلب یہ ہے کہ میں ہر جو مذہب کا آدمی ہے اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، اور لوگ جو بھی سمجھتے رہیں وہ سمجھتے رہیں. اس میں آپ کو چھوٹا سا مزیدار میں قصہ سنا دوں کہ یہ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں جب یہ ملازم تھے تو اپنا کسی نے ان کے خلاف سازش کی اور بادشاہ سے کہا کہ یہ شیعہ ہیں. اچھا یہ پتا تھا کہ یہ شیعہ ہیں، لیکن کہ بہادر شاہ ظفر نے بھی پتہ نہیں کیوں ان سے پوچھ لیا کہ آپ بتائیں کہ آپ شیعہ ہیں. تو انہوں نے اس پہ شعر لکھا، جن لوگوں کو ہے مجھ سے عداوت گہری، کہتے ہیں مجھے وہ رافضی و دہری. اچھا دہری کیوں کر ہو جو کہ ہوئے صوفی، شی کیوں کر ہو ماورا نہری. یہ جو ماورا نہر کے جو لوگ تھے یہ بہت سخت قسم کے سنی مشہور تھے. تو تھے یہ بنیادی طور پر تو وہاں کے رہنے والے تھے نا. تو اب انہوں نے یہ بات ہنسی مذاق میں ٹال دی کہ میں دہریہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ میں صوفی ہوں، اور شیعہ ہو نہیں سکتا کیونکہ میں ماورا نہر کا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ سب کو یہ پتا تھا، لیکن یہ بات جو تھی یہ مطلب ٹال گئی. پھر انہوں نے کہا کہ سارے اپنی وحدت الوجود کے بارے میں انہوں نے کہا کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ صاحب ان میں نہیں ہے، غلام اشرف نہیں ہے نہ ہو. اگر مجھے دور کیجئے تو میں صوفی ہوں، اس کا دم بھرتا ہوں بموجب مصرع دل بدست آور کے حج اکبر است. پھر کہتے ہیں میں دنیا داری میں فقیری کر رہا ہوں، لیکن فقیر آزاد ہوں، نہ شاد نہ قیاد. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ رہے
اچھا اب وہ جو 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 موحد ہونے کی جو شرط ہے وہ بھی اس پہ بھی ان کا بہت دلچسپ نظریہ ہے اپنے موحد ہونے کے بارے میں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو موحد ہوتے ہیں وہ کچھ تو فطری ہوتے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ پر موحد ہونا جو ہے وہ طاری کرتے ہیں. مثلاً بہادر شاہ ظفر نے وحدت الوجود کے بارے میں کتاب سراج المعرفہ جو میر لال نے بہادر شاہ کے کہنے پر صوفیوں کے اشغال و افکار کے بارے میں لکھی تھی، اس کا دیباچہ کالم نے لکھا. کالم نے دیباچے میں کہا کہ جب اولیاء اللہ نے کہ وہ اعتبار روحانی ہیں دیکھا کہ نفوس بشری پر وہم غالب ہے اور 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 ان کو وہ مشاہدہ ذات سے محروم رہ جاتے ہیں، ہر چند کو سمجھائیں. مطلب میں یہ اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جب صوفیہ نے اور بزرگوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو بہت سے لوگ ہیں ان کو وحدت کا تجربہ ہو نہیں سکتا، تو انہوں نے کچھ عبادتیں اور کچھ ریاضتیں جو تھی وہ ان کو جو تھی وہ ان کے لیے مقرر کر دی. اور اب وہ جو ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ ریاضتیں کرنے والے یہ وقتی طور پہ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں وحدت کا موحد ہونا، لیکن یہ دراصل موحد نہیں ہے. یہ اپنا غالب کا جو تھا نا موحد ہونے کا بڑا ہی عجیب و غریب نہیں کہنا چاہیے، مطلب یہ ایک بہت صاف تصور تھا، یونیک فلسفہ تھا اور وہ اپنے آپ کو فطری موحد مانتے تھے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مذہبی جو لیبل ہے اپنا شیعہ ہونے کا وہ اس کو بھی دل سے مانتے تھے. اب ایک سوال ہے میرے دماغ میں، اس کو اگر ہم ریزالو کریں پھر آگے بڑھیں کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو صوفی بھی کہتا ہے، وحدت الوجود کا ماننے والا بھی کہتا ہے اور کٹر شیعہ بھی کہتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے نہ میں نے کبھی نماز پڑھی، نہ میں نے کبھی روزہ رکھا، نہ جو ہے وہ اور کوئی اور ایسا کام کیا، اور کثرت سے شراب پیتا ہوں ہر لحاظ سے. تو یہ کس قسم کی ایک ریلیجس تھاٹ پروسیس ہے؟ یہ جو ریلیجس تھاٹ پروسیس ہے اس کا تعلق جو ہے یہ قدیم جو تنترواد ہے اس کے ساتھ ہے، تنترواد کے ساتھ، اور جو زرتشت کی جو تھی فلسفہ جو تھا ان کے ساتھ ہے. اس میں جو اب آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور اس کی کلیئرٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ موحد ہونے سے کیا مراد ہے. موحد ہونے سے دیکھنا دو باتیں لی جا سکتی ہیں. ایک تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک واحد ہستی ہے جو کہیں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ دنیا کو چلا رہی ہے اور وہ دنیا جو ہے اس کے اشارے پہ چل رہی ہے. ایک تو وحدت کا تصور جو ہے جو اسٹرکچرل مذہب میں یا آرگنائز مذہب میں یہی ہے، ہر مذہب میں، ایک مذہب میں نہیں بلکہ ہر مذہب میں یہی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ جو تنترواد اور چار واک اور جوگ اور یہ جو فلسفے تھے ان میں صوفی جو تھے جس کو کہ یورپ کی جو فلسفہ تھا اس میں سپینوزا نے بہت کھل کے اس پہ لکھا 16ویں صدی میں، وہ یہ تھا کہ یہ جو عالم ہے سارا عالم جو ہے یہ ایک وحدت ہے اور انسان جو ہے اس وحدت کا حصہ ہے. اس وحدت کے ساتھ انسان کا جو ہم ربط ہونا
اس کے ساتھ جڑنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک ہو جانا جو ہے وہ موحد ہونا ہے. موحد ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی باہر کی ذات جو ہے اس پہ یقین پکا کر لیں، یہ نہیں ہے. موحد کا مطلب یہ ہے کہ جو پوری کائنات ہے، جو پورا سنسار ہے، اس کی جو وحدت ہے، اس میں جو وحدت موجود ہے، جس کے اپنے قوانین ہیں، جس کے اپنے سلسلے ہیں، وہ ان کے ساتھ آپ ایک ہوتی ہیں. یہ جو فلسفہ تھا، یہ یونانی فلسفے میں ایٹمزم کی شکل میں ایپیکورس نے دیا تھا. پھر ہندوستان میں جو ہے وہ تنترواد اور جوگیوں نے اس تصور کو، تو جوگ میں بھی یہی تصور ہے کہ آپ جو ہے وہ اس پوری جو کائنات ہے اور جو پورا سنسار ہے اس کے ساتھ آپ ایک بن جاتے ہیں. تنترواد میں یہ تھا جو غالباً غالب کے زمانے، غالب کے ہاں وہ شاید نہیں تھا بالکل. تنترواد میں یہ تھا کہ چونکہ جو سارا عالم ہے اور انسان جو ہے وہ ایک ہی ہیں، تو تن سے مراد ہے جسم. اوکے. ہاں جی. اور یعنی اگر انسان اپنے جسم میں مختلف جو شکتیاں ہیں، جو طاقتیں ہیں چھپی ہوئی، اگر ان کو جگا لے تو وہ کائنات کی فطرت کی دوسری چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتا ہے. وہ بارش برسا سکتا ہے، وہ بادل لا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو پرانا جو 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 سسٹم تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ بعد میں پھر جب اس میں اس وحدت کے اس تصور میں جب یہ آگے آیا تو اس کی جو صورت بنی وہ ایک فلسفہ کہلاتا ہے سانکھیا. سانکھیا میں اس یہ مانا جاتا ہے کہ یہ جو تمام کائنات ہے یہ ایک مادے سے بنی ہے اور اس میں انسانی شعور جو ہے اس مادے سے پیدا ہوا ہے. تو وہ جو کلی عالم ہے، جو کلی جو جہان ہے، اس کے اندر سے اپنے آپ کو، اپنی اندر کی ذات کو اس کے ساتھ جوڑ لینا جو ہے وہ موحد ہونا ہے. تاؤزم جو چین کا فلسفہ تھا وہ بھی یہی تھا. مطلب بالکل ایگزیکٹلی یہی فلسفہ تھا ان کا بھی کہ تاؤ کا مطلب ہے راستہ، اور اس کا اگر آپ ایگزیکٹ ترجمہ کریں اردو میں تو وہ ہے طریقت. یعنی جی بالکل بالکل، طریقت کا مطلب بھی راستہ ہے، تاؤ کا مطلب بھی راستہ ہے. یہ آپ ایک ایسے راستے پہ چل رہے ہیں جس راستے پہ آپ اور کائنات جو ہیں وہ دونوں ایک ہو گئے ہیں. واہ 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 واہ. آپ دیکھیں، میں آپ کو مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جوگ کا جو لفظ ہے، جوگ کا لفظ ہے وہ جوتنا سے بنا ہے، یعنی بیل کو جوتنا یا کس طرح سے. جوگ کا مطلب بیلوں کی جوڑی بھی ہوتا ہے، اس کو بھی جوگ کہتے ہیں پنجابی میں. اچھا، اب جب دو بیلوں کی جوڑی جب چلتی ہے، دو بیل جب چلتے ہیں اکٹھے، تو وہ ان میں کوآرڈینیشن ہوگی تو وہ چلیں گے. اگر وہ کوآرڈینیشن نہیں ہے تو وہ نہیں چل سکتے. بالکل. تو جوگ میں بھی یہ ہے کہ جو انسانی جو نفس ہے، جو انسانی شخصیت ہے، اس نے کائنات کے ساتھ بالکل ہم قدم اور ہم آہنگ ہو کر چلنا ہے. واہ واہ، بالکل صحیح. واہ. یہ ہے موحد ہونے کے معنی. تو میرا ذاتی جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو غالب اور بہت سے شیکسپیئر کا بھی اس میں ذکر کروں گا، میں وارث شاہ کا بھی ذکر کروں گا، سب کا ان کا ذکر کروں گا کہ ان سب کے یہاں دو سطحیں تھیں سوچنے کی. ایک تو تھی سماجی سطح. سماجی سطح پہ یہ کسی نہ کسی مذہب کے پیروکار نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ہے وہ شیکسپیئر جو ہے وہ کرسچن تھے، مثلا وارث شاہ کو آپ دیکھیں تو وہ پکے سنی تھے.
جو انہوں نے اپنی کتاب لکھی تو اس میں رسول کے جو ہے وہ 4 خلفاء کا بھی ذکر کیا اور پیروں کا بھی ذکر کیا، اور غالب اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک سماجی پہچان تھی۔ اگر آپ ان کی اس سماجی پہچان کے جو پیچھے آپ دیکھیں تو یہ سب جو جتنے بھی بڑے گوٹے سے لے کر غالب تک جو تمام شاعر ہیں یہ بنیادی طور پہ موحد ہیں، یہ وحدت کو مانتے ہیں، اور اسی کو ہی جو ہے وہ بنیاد بنا کر اپنا فلسفہ جو ہے وہ بناتے ہیں۔ اب میں ایک جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا دوسرے بڑے شاعروں کا اور غالب کا، تو اس سلسلے میں نے میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک تو ہم نے بات کر لی کہ 4 جو یہ تمام شاعر ہیں وہ موحد تھے۔ ایک بات تو ہم نے یہ کر دی کہ یہ ان میں ایک بات کامن تھی، یہ چیزیں کامن تھی، ایک چیزیں کامن تھی جس نے ان کو باقیوں سے ممیز کیا، اور چونکہ یہ گہرائی میں موحد تھے، صرف سطحی میں موحد نہیں تھے، اس لیے وہ جو گہرائی میں جو ان کی وحدت پرستی تھی وہ کریٹو تخلیقی سینس میں سامنے آئی۔ اب ایک اور جو کامن ہے ان سب میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے شعراء جو ہیں، تینوں چاروں شعراء جو ہیں، اس میں گوئٹے، شیکسپیئر، وارث شاہ، غالب، ہم ان چاروں کو تو اگر آپ ان چاروں کو دیکھیں تو یہ چاروں ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جب ان کی پرانی جو تہذیب تھی، پرانا رہنے سہنے کا سسٹم تھا، یا جس کو پیداواری نظام کہنا چاہیے جو تھا، وہ ختم ہو رہا تھا اور نیا آ رہا تھا۔ اچھا، یہ ایک ٹرانزیشن یا ٹرانسفارمیشن کا پیریڈ تھا ان چاروں کی صورت میں۔ مثلا آپ پہلے شیکسپیئر کو لے لیں، شیکسپیئر اس زمانے میں پیدا ہوئے جس زمانے میں جو جاگیرداری برطانیہ کی جو جاگیردار طبقہ تھا اس کی جگہ تاجر طبقہ لے رہا تھا، بالکل ایسے ہی جیسا غالب کے زمانے میں 200 سال بعد ہو رہا تھا۔ جی، تو مطلب 1806 میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، شیکسپیئر کی اپنی زندگی میں ہی، اس کی زندگی میں ہی جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے وہ بن چکی تھی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ جاگیرداروں کے ہاتھوں سے نکل کر تاجر طبقے میں ہاتھ میں جا رہی تھی۔ بالکل تاجر، یہ جو معاشرے کی ترتیب نو ہو رہی تھی، وہ جو کرائسس تھا سوسائٹی کا، اس نے شیکسپیئر کو پیدا کیا۔ اس طرح سے آپ گوئٹے کو دیکھیں تو گوئٹے کا بھی وہ زمانہ تھا جب جو وہاں کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں بنیادی تبدیلیاں آ رہی تھی، اور خود جو منی ہے، کرنسی ہے، اس کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو چکے تھے۔ اب آپ وارث شاہ پہ آ جائیں۔ وارث شاہ کا زمانہ ہوا ہے جب کہ مغل اشرافیہ جو ہے پنجاب میں وہ مٹ رہی ہے، اور اس کی جگہ جو ہے وہ سکھ جو مسلیں ہیں وہ قائم ہو رہی ہیں، سکھ جو ہیں وہ حاکم بن رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر تو صاحب پرانی جو تہذیب ہے وہ مٹ رہی ہے، جو پرانا سلسلہ ہے۔ غالب سے کتنا سال پہلے کی بات ہے وارث شاہ کا دور؟ وارث شاہ جو ہے ان کی آپ دیکھ لیں نا، ان کی جو انہوں نے ہیر لکھی تو وہ 1767 میں تیار ہوئی تھی، اوکے، تو تقریباً 100 تو سال، مطلب یہ 18ویں صدی ہوئی، یعنی مطلب تقریباً 100 سال پہلے۔
تو غالب کا جو غالب کی جب اگر آپ اس کے بعد غالب کے زمانے میں آئیں تو غالب کے زمانہ بھی وہ ہے، غالب کے زمانے تک جو مغل اشرافیہ تھی اس کا کسی نہ کسی طرح سے بھرم جاری تھا، وہ کسی نہ کسی طرح سے قائم تھی۔ اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کی پس منظر میں جائیں تو اورنگزیب کی وفات جو ہے وہ 1707 میں ہوئی۔ اس کے بعد اگر آپ اورنگزیب کے بعد دیکھیں تو حقیقت میں 30-40 سال کے علاوہ حقیقت میں مغل اشرافیہ کی حکومت نہیں رہی، کیونکہ خود اورنگزیب کے زمانے میں ہی شیوا جی جو تھے، جو ہندو تھے، انہوں نے اپنی سلطنت بنا لی تھی۔ اس کے بعد جب تک یہ جو باقی جو لڑائیاں موسٹلی ہوئی ہیں احمد شاہ کی اور نادر شاہ کی، ان کی لڑائیاں مغل شاہی سے زیادہ ان کی لڑائیاں مرہٹوں سے ہوئی ہیں، کیونکہ اس وقت تک مرہٹے آ چکے تھے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مغل شاہی جو تھی، جو مغل اشرافیہ تھی، یہ اب کوئی جنگجو، کوئی اس میں فکری گہرائی رہ نہیں گئی تھی، اور حکومت کرنے کی بھی اہلیت ان میں ختم ہو چکی تھی۔ اسی لیے نا آپ کے مرہٹے آ کے قبضہ کر لیتے ہیں، جو بھی باہر سے آتا ہے وہ آ کے قبضہ کر لیتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو بھی باہر سے آتا ہے وہ جو مغل اشرافیہ کی جو زمینی حیثیت ہے کہ ان کے پاس جاگیریں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ نہیں ختم کرتا۔ تو مطلب انفرادی طور پہ جاگیردار طبقہ اور اشرافیہ جو ویسے ہی چلتی رہی انگریزوں کے زمانے تک، جیسے پہلے چلتی تھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان میں حکومت کرنے کی سخت اور نئے افکار پیدا کرنے کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ جو ٹرانزیشن ہو رہی تھی، ٹرانسفارمیشن ہو رہی تھی پرانی سوسائٹی کی نئی سوسائٹی میں، وہ ان چاروں شعراء کے جو پس منظر میں وہ شامل تھی۔ یہ میں ایک بات میں یہ کہتا تھا۔ ایک بات میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جو وحدت الوجود کے کانسیپٹ میں آپ نے تنتر واد کا ذکر کیا، تو اس میں جو 5 یا 6 میم آتے ہیں جس میں مد اور مکئی اور ہم بستری اور شراب اور یہ سب شامل ہے، تو پھر تو یہ سب کچھ غالب اس کے تو بہت کٹر پیروکار رہے پھر تنتر واد کے۔ بالکل، جو غالب یہی میرا نقطہ نظر ہے کہ غالب کی جو شخصیت میں جو شراب خوری اور باقی چیزیں تھیں، یہ اس طرح سے نہیں تھی جیسے کہ عام نواب یا عام اس طبقے کے لوگ یہ جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ غالب جس نظریے کو، یعنی جیسے تنترواد کا میں نے ذکر کیا ہے، جوگ ہے مثلا، تو جوگ میں 5 طرح کے جو چیزیں ہیں، 5 طرح کے لوازمات ہیں، جن میں سے مد ہے سب سے پہلے، یعنی شراب، پھر ماس ہے یعنی گوشت کھانا، ٹھیک، اس کے بعد مچھلی ہے، مچھلی کھانا، پھر مدرا ہے، مدرے کا مطلب کوئی بھنی ہوئی مکئی یا کھانا، اور اس کے بعد مدھونا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم بستری کرنا۔ تو یہ 5 طرح کی جو شرائط تھیں یہ جوگ میں تھیں، اور اگر آپ غالب کو دیکھیں تو وہ ان میں سے موسٹلی شرائط کو جو تھے وہ پوری کرتے تھے، یعنی پوری کرتے تھے۔ تو مطلب ان کے یہ نہیں ہے جیسے عام سمجھا جائے کہ وہ کوئی بد اخلاق یا اخلاق سے گرے ہوئے تھے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک نظریے کو فالو کر رہے تھے جس میں وہ چیزیں جو تھی وہ شامل تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا
غالب کہتے ہیں کہ میں سے نشاط ہے غرض کس روح سیاہ کو، روسیا کو، بالکل روح سیاہ کو ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. دن رات چاہیے. مطلب ٹھیک ہے نا، میں سے نشاط ہے غرض کس روح سیاہ کو، یعنی جو شراب ہے اس سے نشاط حاصل کرنا میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد جو ہے وہ ایک بے خودی کی حالت میں آنا ہے. اور جو تنترواد میں اور یوگ میں بھی جو اس کا استعمال تھا، اور شراب کا جو استعمال مذہبی عبادات میں ہوتا تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ اپنی جسمانی حالت کو ایک خاص کیفیت پیدا کرنا جس میں آپ کائنات کے ساتھ واحد کا تجربہ کر سکیں. تو یہ ان کی جو فکر تھی، جو ان کی جو بنیادی فلسفہ تھا، وہ اس کا حصہ تھا. اور میرا یہ خیال ہے کہ عبدالصمد کے ساتھ جو انہوں نے کافی وقت گزارا اور اس کے ساتھ جو ہوا، اس دوران میں ان کو ان فلسفوں کے بارے میں کافی بنیادی طور پہ وہ انہوں نے ان فلسفوں کو پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اور ان فلسفوں کو مانا اور ان پہ چلتے رہے. تو یہ بات جو آپ نے کی، یہ کتنی ڈفرینٹ ڈائمینشن کی بات ہے کہ شراب مدہوشی کے لیے یا نشاط کے لیے نہیں پی جا رہی، بلکہ شراب اس لیے پی جا رہی ہے کہ آپ اس اسٹیٹ آف مائنڈ پہ آئیں کہ آپ کائنات کے ساتھ جڑ سکیں، اور وہ جو جوگ، صوفی اور وحدت الوجود کے جو سارے کانسیپٹس ہیں، وہ اسی وقت ممکن ہیں جب آپ اس عالم میں ہوں جس میں آپ اپنے آپ کو فراہم. آپ نے اپنے آپ کو اس عالم میں لانا ہے. یہ جو 5 میم کا جو میں نے کہا ہے، اس کو جو جوگی ہیں، جو جوگ والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تلوار کی دھار پہ چلنا ہے، اور یہ شیر کے ساتھ جنگ کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ جیسے مثلا ہم بستری ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ مرد عورت کرتے ہیں، وہ نہیں ہے. یہ آپ نے باقی سارے عمل جو ہیں وہ پورے کیے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ جو ہے یہ ہوگا. مثال کے طور پر میں آپ اس کی مثال بتاتا ہوں. اس کی مثال یہ ہے کہ جو رانجھا اور ہیر ہیں، رانجھا اور ہیر جو ہے، وہ رانجھا 12 سال تک اس کی بھینسیں چراتا رہا جنگ میں، ٹھیک، اور وہ اس کو جنگلوں میں ملتی بھی رہی، لیکن وارث شاہ نے کہیں بھی اس کو ان کے درمیان کوئی فزیکل تعلق نہیں دکھایا، ان کے درمیان وہ چیز نہیں دکھائی. لیکن جب رانجھا جو تھا وہ جوگی بن گیا، باقاعدہ اس نے جوگ اختیار کر لیا اور جوگی کی زندگی گزارنا شروع کر دی، اس کے بعد جب وہ جوگ کی تمام منازل طے کر چکا تھا، تو پھر وارث شاہ نے ان کو ان کی ہم بستری کو دکھایا. اس کی مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے وہی شراب والی بات ہے، نشاط کی بات نہیں ہے، یہ کائنات کے ساتھ ایک ہونے کی بات ہے. ہائٹنڈ اسٹیٹ آف یونین ہے. بالکل ایک بہت ہی ہائر اسٹیٹ آف کانشیسنیس ہے، جس میں جس کے تحت یہ ہوتی ہے، اور جس کے تحت یہ جس میں یہ ہیلپ کرتی ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ جو فطرت ہے اس میں نر اور مادہ جو ہیں وہ مل کے جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں. تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے. اچھا، تیسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ان بڑے شاعروں کے معاملات پہ کہ ان میں کیا چیز کامن تھی، تو اس میں چاروں میں کامن یہ بات بھی ایک ہے کہ جو ان سے پہلے کی بڑی بادشاہیوں کی جو سٹیٹس کو کی زبانیں تھیں،
زبانوں کو انہوں نے چھوڑ کے مقامی زبان میں لکھا. مثال کے طور پہ شیکسپیئر سے پہلے لاطینی میں لکھا جاتا تھا, بڑے شاعر لاطینی میں لکھتے تھے وغیرہ وغیرہ, لیکن اس نے اس کو انگریزی میں لکھا. اسی طرح سے گوئٹے نے جرمن میں لکھا, ٹھیک ہے, اور وارث شاہ نے بجائے فارسی کے پنجابی میں لکھا. غالب جو تھے انہوں نے فارسی کی بجائے اردو فارسی میں بھی لکھا, اور وہ یہ سمجھتے بھی تھے کہ ان کا دیوان فارسی کا جو ہے وہ بہت بڑھیا ہے, زیادہ اس میں گہرائی ہے. لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ جو انہوں نے اردو میں لکھا تھا وہی باقی رہا, اور اسی پر ہی ان کا جو مستقبل تھا وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہا. مطلب یہ ہے کہ ویسے بائی دا وے غالب جو تھے ان کو خود بھی کوئی بہت اندازہ نہیں تھا کہ کون سی چیز باقی رہے گی اور کون سی چیز باقی نہیں رہے گی. مثال کے طور پہ وہ اپنا اس کو آشفتہ کو لکھتے ہیں کہ بھئی ہم اور تم جو ہیں وہ ہمارا نام تمہارا نام تو ہمیشہ رہے گا, لیکن آپ بتائیں کہ ان کا نام کہاں ہے. اسی طرح سے غالب نے جن کو اپنا جانشین بنایا تھا مولائی صاحب کو, الائی صاحب کو, الائی صاحب تھے جو ان کے میرے بھانجے بھی تھے یا بیوی کے بھانجے تھے, تو ان کا نام کہاں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کو خود بھی کوئی بہت اندازہ نہیں تھا کہ یہ تو پتا تھا کہ میں عظیم شاعر ہوں, لیکن یہ کہ عظیم شاعر کی جو کیا اس کی جو مستقبل میں کون سی خصوصیات ہیں اس کے بارے میں انہوں نے خود بھی جو پیش گوئیاں کی وہ پوری نہیں ہوئی. اور یہی ہوتا ہے نہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو زمانوں سے باہر نکلتے ہیں لوگ, جیسے 4 لوگوں کا آپ نے ابھی ذکر کیا, ان کو اپنے زمانے میں تو شاید نہیں پتہ چلتا ہوگا کہ ہم بالکل جائیں گے اور کب تک لوگ ہمیں یاد رکھیں گے. ہاں بالکل, میرا خیال ہے کہ جو کریشن کا عمل ہے وہ عمل ہی ایسا ہے کہ وہ ہوتا جاتا ہے, جیسے معاہد جو ہے وہ کائنات کے ساتھ ملتا جاتا ہے, اس کو خود اس کا شعور ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو یہ بھی پتا ہو کہ میں بہت بڑا شاعر بن گیا اور میں ہمیشہ قائم رہوں گا. یہ تو زمانے تھے, یہ تو کانسیپٹ ہی نفی کا ہے نا. اپنے آپ کی جتنی نفی کی جائے گی اتنا ہی آپ کائنات کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب ہمارا جو ہے وہ 50 منٹ کا ایپیسوڈ, میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو, خدا حافظ.